بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے پروفیسر عثمان ہوتیانہ. میں ایک ماہر نفسیات ہوں. آج کا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ اگر ایک مریض کو اسکیزوفرینیا کی بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے. ہم نے پہلے بات کی تھی تفصیل سے کہ اسکیزوفرینیا بیماری میں جو دماغ کی ایک نہایت شدید قسم کی بیماری ہے جس میں مریض کو ہیلوسینیشنز آ سکتی ہیں, اکیلے بیٹھے کانوں میں آوازیں سنائی دی جا سکتی ہیں ایک یا زیادہ لوگوں کی, اور ڈیلوژنس ایسے بلیفس جو کہ انشیکیبل بلیفس ہوں جس پہ مریض پوری طرح ڈٹا ہو, اس کے ذہن میں کوئی بھی ایک بات آ جائے اور وہ کہے کہ یہ ایسے ہی حقیقت ہے. اور یہ جو بلیف ہے یہ نارمل زندگی کا بلیف بھی ہو سکتا ہے جو اصل میں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلاً وہ کہے کہ جی میں تو ایک کمانڈو ہوں, تو زندگی میں کمانڈو ہو بھی سکتا ہے, لیکن یہ کوئی مافوق الفطرت ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ وہ کہے کہ مجھے ایک ایلین ٹیم نے میرا دماغ جو ہے وہ ریپلیس کر لیا اور میں اب ان کا ایجنٹ ہوں یا وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہیلوسینیشنز یا ڈیلوژنز یہ جو کی فیچر ہیں اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس کا, جب ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں ان علامات کو بہتر کرنے کے لیے تو گھر والے کیا کر سکتے ہیں اس پیشنٹ کا خیال رکھتے ہوئے. تو جس طرح تمام بیماریوں میں, جسمانی بیماریوں میں گھر والے پیشنٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں, بالکل ویسے ہی دماغ کے مریضوں کے لیے بھی آپ مددگار ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ نمبر 1, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ اس کے ذہن میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ اس وقت ان باتوں کو حقیقت سمجھ رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ جو باتیں ہیں وہ حقیقت میں چل رہی ہیں. تو آپ جب تک کہ وہ دوائی سے اس کا ذہن ٹھیک نہ ہو جائے آپ اس حقیقت کو چیلنج مت کریں. ٹھیک ہے, چیلنج کریں گے تو وہ آپ سے اپسٹ ہوگا, زیادہ غصہ آئے گا, ایگریشن ہوگی, جذباتی تناؤ بڑھ جائے گا, آپ کو بھی غصہ اور لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے گا. تو اب جس طرح ایک بندے کی جب ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کو تو نہیں جا کے کہتے کہ بیٹا چلو ہمت کرو تم چل سکتے ہو. آپ اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جتنا بھی ڈاکٹر بتاتا ہے, جتنا بھی وہ کمپلیکیٹڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اسی طرح اسکیزوفرینیا میں جب پہلی دفعہ مریض آتا ہے, دوائیاں شروع ہوتی ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں. اس میں 4 سے 6 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے, کئی مرتبہ 2-3 مہینے اور بھی اس میں لگ سکتے ہیں. کئی مرتبہ پوری طرح ہیلوسینیشن یا ڈیلوژن پہلی دوائی سے پوری کنٹرول نہیں ہوتی, 50% ٹھیک ہو جاتی ہے, 80% ٹھیک ہو جاتی ہے, یا کبھی 30% ٹھیک ہو جاتی ہے, اور آپ کو 2-3 ہسپتال کے اور بھی چکر لگتے ہیں. دوائی جس طرح بلڈ پریشر کبھی ایک دوائی سے نہیں کنٹرول ہوتا نا, تو پھر 2 دوائیوں سے ہوتا ہے, کبھی 3 دوائیوں سے ہوتا ہے. اس پورے دورانیے میں تو دماغی جو بیماری ہے اس میں ایک فرق جسمانی بیماریوں سے یہ ہوتا ہے کہ جسمانی بیماری کا اثر کچھ چیزیں فوراً اثر دکھا دیتی ہیں, حالانکہ ہر بیماری ایک لمبا اس کا دورانیہ ہوتا ہے. جیسے ڈائبٹیز ہے تو شوگر کی جب انسولین آپ دیں گی تو شوگر کا ٹیسٹ پہ تو فوراً وہ ٹھیک آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن مریض کچھ دن بعد بہتر محسوس کرے گا. بلڈ پریشر کی دوائی سے بلڈ پریشر فوراً نیچے لایا جا سکتا ہے, لیکن جسم میں جو پازیٹیو افیکٹس ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد آئیں گے, ٹھیک ہے نا. متواتر بلڈ پریشر نیچے رہے گا تب مریض بہتر ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی دماغی بیماریاں بھی جسمانی مسائل کی وجہ سے ہوتی ہیں. دماغ کے جو کچھ حصے ہیں اس میں کچھ کیمیکلز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو گیا, کچھ کیمیکلز کے کم ہونے کی وجہ سے ہو گیا. تو جو دوائیاں ہیں یہ دماغ کی دوائیاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سیف ہیں. ان کو یہ ایک ایسے ورکر ہیں جو مہینہ مہینہ لگا دیتے ہیں کام کرنے میں, تو وہ اس کا مطلب اتنے تیز نہیں ہے بلکہ وہ ذرا سست رفتار ہیں, کیونکہ انہوں نے آہستہ آہستہ وہ کیمیکلز بنانے ہوتے ہیں جس سے چینج آتی ہے. تو گھر والے کیا کر سکتے ہیں, وہ اس پوری صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا دیکھ بھال کریں, ان کو وقت پہ دوائی دیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں. اگر وہ بہت پریشان ہو, کیونکہ جس کے اندر سے یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے, جس کو سوچیں آ رہی ہیں الٹی سیدھی, کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کہ 2 بندے باتیں کر رہے ہیں, ایک بندہ تنقید کر رہا ہے. آپ ایک دفعہ سوچئے نا کہ اگر کان سے آپ کو آواز آئے, وہ آپ کو کئی دفعہ گالی گلوچ پہ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ مختلف زبانوں میں باتیں کر سکتے ہیں, تو آپ کتنا انکمفرٹیبل فیل کریں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کسی اور کسی ملک میں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک مشین کریٹ کی ہوئی تھی. وہ اس لیے مشین تھی کہ وہ آپ کو ایک دفعہ تجربہ دکھا سکیں کہ یہ پیشنٹس کے لیے کیسے فیل ہوتا ہے. تو وہ مشین انہوں نے میرے سر پہ لگا دی. اب اس مشین کے اندر ایک ویڈیو گیم کی طرح ایک لیٹ سے مجھے یاد نہیں لڑکی تھی کہ لڑکا,
تو وہ میرے سے بات کر رہے ہیں، وہ اپنی آپس میں مجھے کہہ رہے کہ سر لسن ٹو می، سر لسن ٹو می، سر لسن ٹو می. اب وہ جب میرے سے مشین بات کر رہی تھی، ساتھ ہی وہ جو بندہ تھا جو مجھے ٹرائی کرا رہا تھا، اس کے ساتھ بھی ایک بندہ کھڑا تھا. اب وہ بندہ بھی میرے سے بات کر رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا، آپ اس کو گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ 2 بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیں اور آپ کہیں کہ یار یہ جو ایک بندہ ہے یہ صرف میرے دماغ میں ہے اور یہ جو بندہ ہے یہ اصل میں ہے. اب جو بندہ جس کو آپ نے کہا ہے کہ جو میرے مشین میں بندہ تھا، وہ میرے سے بار بار پوچھی جا رہا ہے کہ میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. اور یہ جو بندہ ہے وہ بھی میرے سے بات چیت کر رہا ہے. اب جب میں اس بندے سے بات کرنا شروع ہوا ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو گیم ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کو بھی جواب دینا پڑا کہ یار میں آپ کو بات کرتا ہوں آپ سے نا. تو اسی طرح بالکل ایسے ہی جب آپ یہ تجربہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پیشنٹ ہے وہ یہ جانتے ہوئے بھی شروع میں کہ یار یہ نہیں ہے، آوازیں ذہن میں ہے صرف، وہ اس کا جواب دینا شروع کر دے گا. اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اپنے آپ سے خود کلامی کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، درختوں سے باتیں کرنا. تو یہ ایک دماغی فالٹ ہے، وہ دوائیاں چل رہی ہیں. گھر والے اس پرابلم کو سوچ کے، دیکھ کے، سمجھ کے، آپس میں ڈسکس کر کے، ڈاکٹر سے بات چیت کر کے، اور آپ انٹرنیٹ کے تھرو مزید انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ یار یہ کیسی بیماری ہے، کیوں یہ ہوتی ہے، اس کے کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے، ٹھیک ہونے کے کتنے چانسز ہیں، کون کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے دوائی کا اثر بڑھ سکتا ہے، کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے دوائی کا اثر کم ہوتا ہے، اس سے ہم ذرا دور رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو موٹی موٹی چیزوں میں سگریٹ پینے سے دوائی کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو سگریٹ پینے سے ایک بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو عام طور پہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں سگریٹ. چرس پینے سے بیماری مزید ورس ہو جاتی ہے، یہ ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اچھی غذا آپ رکھیں، اس کا ٹائم پینے کا اگر کوئی روٹین رکھ سکیں وہ بہت زبردست چیز ہے. اس کو ایموشنل سپورٹ دیں، جذباتی طور پہ اس کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوائیاں بھی دے رہے ہیں. اگر وہ کہیں پہ اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کو آرام سے تحمل سے جواب دیں. آپ نے اپنا خیال بھی رکھنا ہے اس میں، آپ کو بھی اگر غصہ آئے، پریشانی ہو، آپ اپنا خیال بھی رکھیے کیونکہ یہ ایک لمبی گیم ہے، ایک لمبا ایک جنگ ہے. تو دوائیوں کے ساتھ مریض بہتر ہو جاتے ہیں. اور آخر میں دوائیاں چھوڑنی بالکل نہیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوائیاں ایک سٹگما پھیلا ہوا ہے کہ دماغی جو بیماریاں ہیں وہ اس میں مریض ایڈکشن کا مریض بن جاتا ہے اور دوائیاں چھوٹتی نہیں ہیں. جسم کی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوائی شارٹ ٹرم ہو. جو بھی بیماری آپ سوچیے، اگر دل کی، دماغ کی، لیور کی، کیونکہ جسم پرانا ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ایسی چھوٹی ہو سکتا ہے کوئی آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم پراپر بیماری جس میں کوئی بھی جسم کا آرگن اگر بیمار ہو گیا ہے تو وہ ایک لمبی جنگ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اگر آپ ذہن میں کوئی اور سوالات ہوئے تو آپ لکھ دیجئے گا، میں جلد سے جلد ان کا جواب دوں گا. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.